السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ تو آج سے انشاءاللہ حسن بھائی ہم سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات ہم کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اینڈ میں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا۔ تو حسن بھائی آپ اپنے سوالات شروع کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روبی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ روبی آج ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے قوالی کے اوپر۔ یہ جو گھروں میں اور مزاروں کے اوپر قوالی گایا جاتا ہے، زیادہ تر اس میں شرک ہوتا ہے، ساز وغیرہ ڈانس بھی ہوتا ہے مطلب، اور مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں پہ قوالی ہوتی ہے، اور قبرستانوں کے اوپر جو مزار ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر چادر چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ حسن بھائی، قوالی سننا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ قوالی جس میں ساز ہو، جس میں میوزک ہو، جس میں ڈھول ہو، وہ سننا تو منع ہے۔ تو اور ساتھ میں وہ جو آپ نے سوال کیا کہ قوالیوں کے اندر، بعض قوالیوں کے اندر شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو شرکی الفاظ کہنا بھی غلط ہے، سننا بھی غلط ہے۔ اسلام میں شرکی الفاظ کہنا سننا یہ منع ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ الفاظ وہ قوالی سنے جس میں ساز نہ ہو اور شرکی الفاظ نہ ہوں۔ جس کے اندر ساز ہے، شرکی الفاظ ہے، ڈھول ہے، تو یہ سننا حرام ہے، منع ہے، اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، جاب آفس کے حوالے سے لیڈیز اور بوائے دونوں ساتھ میں جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیڈیز نماز پڑھنا چاہے وہاں پہ جگہ کا کوئی مطلب صحیح سسٹم نہیں ہے، تو قضا کر کے شام میں چھٹی کے بعد گھر میں جا کے نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتی ہے۔ اس میں ذرا رہنمائی فرما رہا ہوں پہ۔ لیڈیز کا جاب کرنا اور مرد بھی کر رہا ہے ساتھ میں نماز کا ٹائم، لیکن نماز کا قضا کرنا اور کٹھے پڑھنا، اس کے بارے میں حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کٹھے پڑھنا، کٹھے کر کے پڑھنا، قضا کی اور کٹھے پڑھی اور کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہنچ گیا، یعنی منع کیا گیا ہے کہ اس کو چاہیے بات کرے آفس میں، HR میں، کہ ایسا کوئی جگہ تو ضرور مل جاتی ہے لیکن کوشش کرنے سے۔ بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا پڑھنے کا، ارادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بات ٹال دیتے ہیں۔ کوشش کرے تو جگہ بن سکتی ہے، کوشش کرنے سے ہی کام بنتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، پھر وہ بہانے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے، بھائی کہاں پڑھے، جگہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جگہ بھی مل جاتی ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، بس شوق نہ ہونے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب ایسے بہانے کرنے والے نہیں ہوتے، بعض جگہ ایسے ہوتا ہے جگہ نہیں ملتی، لیکن کوشش کرنے سے جگہ مل جاتی ہے۔ لیکن دو نماز کو اکٹھے پڑھنا یہ منع ہے، ان کو گناہ ملے گا اگر پیسے پڑھتے رہے تو۔ اچھا، میرا تیسرا سوال ایک اور ہے روبی آپ سے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد رات کو جاب کرتا ہے، نائٹ جاب، ٹھیک ہے، اس میں اگر کہہ لو کہ عشاء کا نماز بھی مطلب پڑھ لیتا ہے وہیں پر ہی، پھر دن کو آ کے صبح کا نماز پڑھ کے دن کو آ کے سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھ کر مغرب کے بعد جہاں کہہ لو عشاء کے بعد، عشاء کے ساتھ میں ہی ساری نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے اس کا حل ہے۔ ایک بندہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، فجر کی نماز کمپنی پڑھ لی یا جاب میں جہاں پہ دفتر میں پڑھ لیا۔ جو ظہر کی نماز ہے نا، تو ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دے۔ ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری وقت میں پڑھے۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا 12:30 کے بعد، ٹھیک ہے، داخل ہوا تو اس ٹائم نہ پڑھے، کیونکہ نائٹ ڈیوٹی کا کیا ہے تو وہ نہ پڑھے، ڈیلے کر دے۔ جا کر عصر کی نماز سے 10 منٹ 15 منٹ قبل اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ یعنی عصر کی نماز داخل ہوتی ہے مثال کے طور پہ 4:15 بجے، وہ 4 بجے اٹھے اور اٹھ کے وضو کرے، نماز پڑھ لے، اور نماز وہ جیسے ہی پڑھے گا اس کے بعد عصر داخل ہو جائے گی، پھر عصر پڑھ لے۔ ایسے اس کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، نماز بآسانی سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے، لیکن یہ گنہگار ہوں گے۔ لیکن اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ نماز کو، ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دو اور عصر سے پہلے پڑھ لو،
اور بعد میں اثر ہی پڑھ لو. یہ صورت بنتی ہے اور بنائی جا سکتی ہے کوشش کرنے پر.